حمزہ برہان میری زندگی میں صرف اتنے ہی وقت کے لیے آیا تھا۔ آج نہیں تو کل اسے مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ اسے رامین پسند ہے۔ رامین کے چلے جانے کے بعد میں نے خود اس کی بڑھتی ہوئی ناگواری نوٹ کی ہے۔ اب میں مزید اسے مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ میں جانتی ہوں اگر اس نے مجھے خود طلاق دی تو اسے چاچا کی ناراضی برداشت کرنی پڑے گی، اور یقیناً بابا کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے بابا سے بات کر لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دو دن میں میرا کام کر دینا۔ اس نے رخ موڑا ہوا تھا، لیکن آواز کی نمی سے صاف ظاہر تھا کہ آنسو وہ مجھ کے روکے ہوئے ہیں۔ بات مکمل کر کے وہ وہاں سے جانے کے لیے مڑی۔ حمزہ ویسے ہی کھڑا تھا، بے حس و حرکت، حیران، پریشان۔ زینب تجھے یاد ہے نا ممی کیا کہتی تھی، انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لے۔ تو برہان کی بیزاری سے ہار مان رہی ہو۔ پتھر بنے حمزہ کے وجود میں حرکت ہوئی، افسوس میں ڈوبا لب و لہجہ۔ جاتے جاتے رکی، پلٹ کر دیکھا، کہا کچھ نہیں۔ چند پل خاموشی سے اسے دیکھے گئی تو آنسو خاموشی سے رخسار پر ڈھلک گیا۔ وہ جانے کے لیے مڑ گئی۔ مجھے افسوس ہے تم نے ہار مان لی ہے، حمزہ نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ اس کے قدم ٹھہر گیا، ہلکی ہوا کا جھونکا آیا اور ریلنگ کے ساتھ رکھے گملوں میں لگے پھول لہلہا اٹھے، جانے کیوں۔ وہ مڑی، آہستہ آہستہ چلتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جواب بھی اس کے مطالبے پہ بے یقین تھا۔ حمزہ جس رشتے کو جوڑنے کے لیے ہمیشہ آپ کو جھکنا پڑے تو رشتے کو جوڑنے سے بہتر ہے اسے ہمیشہ کے لیے توڑ دیا جائے۔ تحمل سے کہہ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا اپنا دل بھی راضی نہیں تھا، لیکن یہ انا، خودداری، عزت نفس درمیان میں حائل ہو گئی تھی۔ شام کا گلابی آنچل ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ لان میں رکھی کرسی پر حسین صاحب بے حد پریشان بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں جانب عابدہ بیگم کا اطمینان چھپائے نہ چھپ رہا تھا۔ زینب کی خلا والی بات پوری حویلی میں پھیل گئی تھی۔ برہان کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے کوئی ریاکشن نہیں کیا، بس خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گا۔ سمیرہ کا مارے غم و غصے کے برا حال تھا۔ وہ زینب کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی۔ اس کی ایک خاموشی تھی سب کے جواب میں۔ زینب، حسین ماموں تو میلان میں بلا رہے ہیں۔ عائشہ نے اطلاع دی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پر پھیلایا، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ عائشہ چوکھٹ پر کھڑی بس اسے دیکھتی رہی۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی۔ ہار ہوتی ہے، لیکن ہار ایسی بھی ہوتی ہے، میں نے کبھی تصور میں نہیں کیا تھا۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ اس نے گردن کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے جیسے افسوس سے کہا۔ افسوس میں ڈوبی آواز، بے یقین لب و لہجہ۔ وہ دیکھتی رہ گئی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ لان میں چچا ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر رک گیا۔ مسکراہٹ آج غائب تھی، پریشان، متفکر، الجھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آؤ بیٹا، بات کرنی تھی آپ سے، آؤ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا جس کے ساتھ ہی عابدہ چچی بیٹھی تھیں۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر وہیں بیٹھ گئی۔ زینب، تم نے خلا کا مطالبہ کسی دباؤ کے تحت تو نہیں کیا؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے تم خود بھی کچھ پریشان ہو۔ اس کی بات پر چچی کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے ہولی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں چچا جان، میں سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمارا رشتہ بہت مضبوط نہیں ہے جیسا کہ اسے ہونا چاہیے، اور میں خود بھی برہان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے لاپرواہی کی بھرپور اداکاری کے ساتھ شانے چکا دیے۔ البتہ حلق میں کچھ اٹکنے لگا، آنسو ٹوٹنے ہوئے، خوابوں کی کرچیاں۔ اس کے بات پر عابدہ بیگم کا دل گویا اطمینان سے بھر گیا۔ تم جاؤ زینب، انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ کچھ لوگوں کو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ ان کی بڑبڑاہٹ اس کے کانوں تک بخوبی پہنچی تھی۔ اس کے مطالبے پر بابا نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ لانچ کا اندرونی دروازہ عبور کر کے اندر داخل ہوئی، تب اس نے پھپھو کی آواز سنی۔ وہ شاید اسے بلا رہی تھی۔ وہ قدم قدم زینے پر چڑھتی اس کے پوشن میں چلی آئی۔ زینب، بیٹھو بیٹا، ادھر آؤ میرے پاس۔ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا؟ کچھ تو رحم کھاؤ خود پر، کیوں کر رہی ہو ایسے بیکار کے مطالبے؟ زرد پڑتی رنگت، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے دیکھ کر وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ لان سے وہ مشکل اٹھ کر آئی تھی، آنسو جو اتنی دیر سے بے قابو کر رکھے بیٹھی تھی بے اختیار بہہ نکلے۔ پھپھو کے کندھے پر سر رکھ کر وہ روتی رہی۔ کتنا وقت گزرا اسے کچھ علم نہیں۔ کیوں کیا ہے تم نے خلا کا مطالبہ؟ پھپھو آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نرم آواز میں پوچھ رہی تھی۔ پھپھو، برہان مجھے پسند نہیں کرتا، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں اسے مزید مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔
اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، ہو سکتا ہے تم نے اب اسے مشکل میں ڈال دیا ہو۔ کبھی کبھار پھپھو کی دل مبہم باتیں کر جاتی ہیں، اس نے اس وقت محسوس کیا۔ اف، یہ کٹنگ بورڈ کہاں گیا آخر؟ وہ کفت سے بولی، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک ہی چکی تھی وہ۔ زبیدہ خاتون حیران و پریشان سی کھڑی تھی۔ کٹنگ بورڈ آخر گیا تو کہاں گیا؟ چلو کوئی بات نہیں، میں اسٹور روم سے دوسرا والا لے آتی ہوں، تم تب تک مٹر چھیلو۔ اسے پریشان کھڑا دیکھ کر زینب تسلی آمیز لہجے میں بولی۔ اکبر دروازے کے ساتھ ہی کچھ کمرے بنائے ہوئے تھے جنہیں عموماً اسٹور روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ کمرے اس طرح بنائے گئے تھے کہ عقبی برآمدہ ان کمروں کے سامنے تھا اور اسٹور کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اندر اندھیرا پھیلا ہوا تھا، بٹن دبنے کی آواز سے پورا کمرہ پل بھر میں روشن ہو گیا۔ کٹنگ بورڈ سامنے ہی رکھا تھا، اسے لے کر وہ باہر نکلی۔ دروازہ بند کر کے وہ جیسے ہی پلٹی، پیچھے کھڑے برہان سے ٹکرائی۔ وہ پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور دروازے سے جا لگی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ آج پھر اپنا اعتماد دھواں ہوتا نظر آیا تھا، لیکن نہیں۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ جیسے اسے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں یہاں یہ لینے آئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کٹنگ بورڈ سامنے کیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے پیروں سے نکل کر آگے بڑھ گئی، پھر رکی، گردن موڑ کر حیران آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی کلائی برہان کے مضبوط ہاتھ میں تھی۔ مجھ سے آزادی چاہتی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ زینب کا دل دکھ سے بھر گیا، پتہ نہیں کیوں وہ سنجیدہ تھا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم رامن سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہ جلدی ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ اتنی فرمانبرداری، وہ بھی میری؟ یہ بات ماننے کے لیے تم نے کچھ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کر دیا؟ تم تھوڑا انتظار کر لیتی، وہ عام سے لہجے میں بول رہا تھا، لیکن زینب کو وہ طنز لگا تھا۔ وہ اندر تک کھول گئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، اس نے ضبط سے کہا۔ برہان، آئی تھنک تمہیں یاد ہوگا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں ایسا کوئی حق نہیں دیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ شدت ضبط سے آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ خود کو بہادر ظاہر کرنا قدرے مشکل تھا۔ دل بار بار ڈر رہا تھا، آنکھیں بھیگنے کو بےتاب۔ لیکن میرے پاس ابھی بھی ایسا ہر حق موجود ہے۔ وہ نارمل لہجے میں بہت کچھ جتا رہا تھا۔ اچانک ہی آسمان پر بہت سارے بادل جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ برہان پلیز، وہ منت کرتے ہوئے بولی۔ وہ ویسے ہی کھڑا تھا۔ برہان، ہاتھ چھوڑ دو میرا، تمہیں میرا ہاتھ پکڑنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ تقریباً چلانے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ جانے کے لیے قدم بڑھانے ہی لگی تھی کہ برہان نے اپنا بازو آگے کر کے اسے ایک بار بھی روکا۔ تم میری عزت کیوں نہیں کرتی؟ اس کی آنکھیں سرخ تھی، پریشان پریشان الجھی ہوئی ویران آنکھیں۔ تمہیں پتہ ہے؟ نہیں، تمہیں نہیں پتہ ہوگا۔ جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے، سینکڑوں لوگوں کے درمیان اس کی بے عزتی کر دیتا ہے، تو وہ عورت اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ سو اس لیے میں نے تمہاری عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ برہان کو اس کا جواب مل گیا تھا۔ واسطے سے اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ بارش کی بوندیں برسنے لگی تھی۔ چلتے چلتے وہ رکی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، نچلا لب دانتوں تلے دبائے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں تمہاری عزت کرنا اب چھوڑی ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ بارش کی بوندیں موٹی ہونے لگی تھی۔ آنسو جو اتنی دیر سے رکے ہوئے تھے بے اختیار بہہ نکلے۔ آنکھوں کے سامنے بار بار برہان کا ستا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ اس نے جو کہا تھا سچ کہا تھا۔ پہلے وہ واقعی برہان کی بہت عزت اور اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ بابا، آئی ایم سوری۔ سوری بابا پلیز۔ داؤ صاحب کا کمزور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ داؤ صاحب خاموشی سے اسے دیکھے گئے۔ بابا، مجھے لگتا ہے میں بہت بہادر لڑکی ہوں، اچھی بیٹی ہوں، لیکن بابا میں بہت بری ہوں، بہت نافرمان ہوں، آپ کی کوئی بات نہیں مانتی۔ پلیز بابا، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، بار بار ان کے ہاتھ کو چوم رہی تھی۔ سسکیاں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، میری بیٹی تو بہت اچھی ہے۔ رو نہیں۔ انہوں نے اس کا سارا اپنے سینے سے لگا لیا اور بے آواز بوسہ لیا۔ اس کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بال سلانے لگے۔ زینب، انہوں نے مدھم آواز میں پکارا۔ بیٹا، بعض دفعہ ہم بڑی خود غرضی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں، جیسے میں نے کیا تھا، لیکن میں نے غلط کر دیا تھا۔ تم نے بھی مجھے خوش کرنے کے لیے ہاں کی تھی، ہے نا؟ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میں نے غلط کر دیا ہے۔ تم اب رو نہیں میرے بچے، مجھ سے تمہارا رونا دیکھا نہیں جا رہا۔ انہوں نے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ اس کی آنکھیں سرخ سوج گئی تھی۔ وہ بہت عرصہ بعد اتنا کھل کر روئی تھی۔ بابا، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نا؟ رو رو کر آواز بھاری ہو گئی تھی۔ نہیں میری جان، بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر ماتھے پر بوسہ لیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر بھیگ گئی تھیں۔ تم جاؤ اب، آرام کرو جا کر۔
انہوں نے اسے کہا۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ اور ہاں، ادھر آؤ، اپنے کمرے میں جا کے آرام کرنا ہے۔ رونا نہیں، ٹھیک؟ وہ جو پھر رونے کی تیاری کر رہی تھی بے اختیار مسکرا دی۔ ہولے سے اس بات میں سر ہلا کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ برآمدے میں چلتے ہوئے اس نے اپنا دل ویران، سنسان اور اداس سا لگ رہا تھا۔ اپنی ذات کے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کا دل بار بار بہہ رہا تھا، چونکہ اسے رونا نہیں آ رہا تھا، اس لیے بار بار پلکیں جھپک جھپک کر آنسوؤں کو بہنے سے روک رہی تھی۔ تب اپنے کمرے میں داخل ہوتا برہان اسے ٹھٹک دیکھ کر ٹھٹک کر رکا۔ کچھ دیر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ دوپہر ہونے والی تھی جب وہ دونوں سیاح گاڑی میں بیٹھی آگے بڑھ رہی تھی۔ سمیرا کو اپنے دوست کے فادر کی عیادت کے لیے جانا تھا۔ اس کی ڈرائیونگ زینب داؤد کچھ الجھن کا شکار تھی۔ کیا یار، اسپتال جا رہی ہو؟ تم ان کے گھر جانے کا تو انتظار کر لیتی، پھر ان کے گھر چلے جاتے۔ زینب کو جیسے اس کے اسپتال جانے والے آئیڈیا کوفت کا شکار کر رہا تھا۔ سچویشن کریٹیکل ہے یار، اس لیے اس کی بات پر زینب نے شانے جھکا دیے۔ اسپتال کے پارکنگ لاٹ میں گاڑی پارک کرتے ہوئے زینب مسلسل سمیرا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہی تھی۔ زینب کو خود کو دیکھتا پا کر وہ پھیکا سا مسکرا دیتی۔ اور بس تم یہی میرا انتظار کرنا، میں 10 منٹ میں واپس آتی ہوں، اوکے؟ سمیرا نے اسے گاڑی میں بیٹھنے رہنے کی تاکید کی۔ اس نے بے نیازی سے شانے جھکا دیے۔ وہ ونڈو کا شیشہ نیچے کیے کہنی کھڑکی میں رکھے باہر کا جائزہ لے رہی تھی، تبھی اچانک ایک اور سیاہ اکارڈ اس سے 5 فٹ کے فاصلے پر رکی۔ راستے میں بھی اسے مسلسل محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ اب بھی نے اتنے قریب دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گیا۔ گاڑی میں 3 آدمی بیٹھے تھے اور وہ دزیدہ نظر سے اسے گھور رہے تھے۔ اس نے جلدی سے بٹن دبا کر شیشہ اوپر کیا اور گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے لگی۔ دوسری طرف سمیرا اسپتال کے کیفیٹیریا میں ارسل کے سامنے بیٹھی تھی۔ ارسل کا سخت موڈ آف تھا، وہ قدرے جھنجھلاہٹ ہوا تھا۔ ارسل پلیز مان جاؤ، سمیرا ملتجی لہجے میں بولی۔ کیا مان جاؤں؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم نے اپنی بکواس بات منوانے کے لیے مجھے بلایا ہے تو میں کبھی بھی نہ آتا، وہ لال ببو کا چہرہ لیے غصے سے کہہ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ سمیرا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ارسل پلیز، میں تو صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ تم فون کر کے مما سے کہہ دینا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، پھر ہو سکتا ہے ممی کو پتہ چل جائے۔ جیسے وہ زینب کو ٹھکرا رہی ہیں اسی طرح کوئی ان کی بیٹی کو بھی ٹھکرا سکتا ہے، پلیز۔ وہ منت کر رہی تھی۔ ارسل کی تنی ہوئی رگیں ڈھیلی پڑ گئیں۔ کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اسے چپ بیٹھا دیکھ کر وہ پھر بولی، سمیرا یہ اتنا نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہے جو تم مجھ سے کروانا چاہتی ہو۔ اگر پھپھو نہیں مانی تو تم جانتی ہو نا کہ میں تم سے… ہاں میں جانتی ہوں، تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، نہ تو میرے بغیر رہ سکتی ہو نہ میں، ٹھیک؟ تم بس تھوڑا انتظار کرنا، اگر وہ مان گئی تو میں خود ان سے کہہ دوں گی۔ اگر میں تم سے شادی کروانا چاہتی ہوں، اس نے تفصیل اس کے گوش گزار کی۔ جیسے سنتے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف تمہاری خاطر، وہ تنبیہ کرتا ہوا بولا۔ اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ پہ بندھی ریسٹ واچ کی طرف دیکھا تو بے اختیار ماتھا پیٹا۔ اوہ، مجھے تم سے بحث کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا، زینی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ تیزی سے اسے اللہ حافظ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زینب نے پیٹی والی فراک پہنی ہوئی تھی جس میں پیٹی کے نیچے دونوں پہلوؤں کی طرف جیب بنی ہوئی تھی۔ انہی میں دائیں جانب بنی جیب میں اپنا موبائل رکھا ہوا تھا۔ اس نے ہلکے سے گردن موڑ کر پیچھے کھڑی سیاہ گاڑی کی طرف دیکھا۔ وہ تینوں اب بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون باہر نکالا، تبھی ایس ایم ایس رنگ ٹون بجی۔ اس نے جلدی سے ان باکس کو کھولا تو میسج برہان کا تھا۔